سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غزوہ خندق 4 سنی ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا، اس ٹائم پہ سب جانتے ہیں، آپ بتانے کی ضرورت نہیں، پورے مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، جتنے بھی کفر کے قسمیں سب اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر چڑھائی کیے تھے۔ مدینے پر یعنی مدینے کو ختم کرنے کا، مدینے کو ختم کرے تو مدینے والے بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے پلان بنایا۔ اس ٹائم پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرف، مدینے کے پورے شہر کے 3 طرف، ایک طرف چھوڑ دیا، وہاں مقابلہ ہوا، تینوں طرف خندق، بڑا نالا بولتے، خندق کسے بولتے؟ بڑا نالا، اسے پار نہیں کر سکتے گھوڑے کے ذریعے سے بھی۔ یہ اس زمانے کا ایک کیا بولتے ایک طریقہ تھا دشمنوں کے حملے سے بچنے کا۔ اس زمانے میں وہ کام نہیں آئے گا، دوسرے طریقے سے۔ اب تو ایک دم انڈر گراؤنڈ، اوپر سے میزائل کا حملہ ہوتا ہے۔ تو خیر، کننا مع رسول اللہ، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ خندق کھود رہے تھے۔ اب دیکھو نا، صرف صحابہ نہیں کھود رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے تھے۔ ہم لوگ بھی جب کام کراتے ہم تو بیٹھے رہیں گے، میں باس نا، میں امیر، میں امام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھود رہے تھے۔ ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا، دیکھا اپنے ساتھیوں کو کتنی محنتیں کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بھوکے پیاسے۔ اسی ٹائم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے، صحابہ کا انہوں ایک پتھر بندھے تھے، پیٹ بھوک لگ رہی ہے نا، اب اس کو دبانا تو کیا کرنا پیٹ۔ ہم لوگوں کو کبھی ویسا ایکسپیرینس ہوا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے تب سے اللہ نے بھوکا رکھا ہی نہیں، الحمدللہ، ہے نا، اللہ کا کتنا بڑا نعمت، کتنا بڑا انعام ہے، بھوکے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ اکرام کو محنت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے، کہ جو دین کے خاطر کتنی محنتیں کر رہے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا، اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی۔ دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے کبھی کیا نہیں کرنا چاہیے، ایمان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، آخرت اگر سدھارنا ہے تو ایمان کو، اب دیکھو بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اصل آخرت کی زندگی ہے یہ، زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دی، تاکہ آخرت ان کی کیا ہو جائے، بن جائے۔ تو ہم لوگوں کو جب تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ ان کچھ یاد کرنا، یہ سب سے ٹاپ لیول کے اور فرسٹ کلاس مومنٹ، ایک دم ہائی کلاس، فرسٹ کلاس، ٹاپ۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کی وجہ سے متوجہ کرنے کے لیے، بات چونکہ اہم ہے، امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، اس لیے مجھے متوجہ کرنے کے لیے میرے کندھے کو پکڑا، ایسے پکڑ کر، کندھا پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ کیا فرمایا؟ تم دنیا میں مسافر کی طرح۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ جب سفر پہ جاتا ہے، فریج بھی، واشنگ مشین بھی، بیڈ روم سب لے کے جاتا ہے، صرف ضرورت کے کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے، 2 جوڑے کپڑے کی، ایک چادر کی، ایک 2-3 دن کا سفر ہو تو، آدھا گھنٹہ 1 دن کا سفر ہو تو وہ بھی کیا بھی نہیں، 1 مہینے کا سفر ہے تو اس حساب سے لے کے جاتا ہے، نہیں، کیا خیال ہے؟ 1 سال کے بعد آنے کا ہے، چلو 10-15 جوڑے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ 25 کلو سے زیادہ لے کے جانے دیتے نہیں۔
اور زیادہ بولے تو ہاں 30-35 کلو، اس سے زیادہ کہاں ہے، اور زیادہ 40 کلو جی، ارندے 50 کلو، میرے کو معلوم ہے 50 کلو بھی لے کے جانے دیتے بول کے، میرے حساب سے نہیں 25 نہیں 35 رہیں گا، 40 اتنا، اس سے زیادہ نہیں، اس کے اندر سے لے کے جاتا ہے، اس میں ایڈجسٹ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس میں ایڈجسٹ کرتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں نہیں لے کے جاتا ہے، جو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے اتنا ہی لے کے جاتا ہے، جو ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تم مسافر کی طرح رہو، یعنی بڑے بڑے خواب دیکھ لے کو بیٹھنے کو، اور ایسا ہی سا تھوڑا جیسے گزر رہی ہے زندگی گزار لو، بڑے بڑے پلاننگ، یہ کرنا مجھے، وہ کرنا، یہ کرنا، ایسے کے چکر میں رہو گے تو آخرت کیا ہو جائے گی، تمہاری خراب ہو جائے گی۔ آخرت کو بنانے والا کبھی دنیا میں اس طرح کے بڑے بڑے پلاننگ نہیں بناتا، ہاں، وہ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے بس تھوڑی چھوٹی موٹی پلاننگ بنا کر اپنا مسافر کی طرح ضرورت کی چیز، الحمدللہ ضرورت پوری ہو گئی نا، الحمدللہ، نہیں بڑا آرام بھی ملا، ٹھیک ہے آرام ہی ہوگا، نہیں ذرا لوگ دیکھ کر میری تعریف بھی کرنا، ایسا ایسا گیا اس گھر بناتے، کیا ڈیزائننگ، کیا انٹیریئر، اللہ قیامت کی نشانی۔ مسافر لوگ ایسا کرتے، مسافر لوگ وہ ویٹنگ روم، اور ایک کیا رہتا ہے پلیٹ فارم، اور ایئرپورٹ میں کیا رہنے کا وہ اس کا ایک روم رہتا ہے نا، یہ کیا انتظار میں رہتا ہے نا جانے کے لیے، اس کو کیا بولنے کا، ٹرانسلیٹ کی، ہاں، وہاں آدمی کیا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، نہ گھر ضرورت کی چیز، ضرورت کے حساب سے رکھو نا، اس پہ اتنا خرچہ کرتے، گھر کھڑا کرنے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا اس کی ڈیزائننگ میں، نہیں اس کا ڈبل نہیں، اس کا ٹرپل خرچ کر دیتے ہیں، بے جان خرچ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنا دماغ ان کا خراب ہوتا ہے کہ وہ لوگ سننے کا سنڈاس بنا دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، سونے کا سونا ہے نا، گولڈ، اس کا سنڈاس، اتنا بھی فخر، اتنا بھی غرور، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا بھی خراب نہیں ہونا دماغ۔ اس لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذرا مسافر کی طرح رہو دنیا میں، اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بیٹی بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی، الحمدللہ آگے بڑھو، زیادہ کے چکر میں دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں نہ رہو۔ بعض لوگ اس طرح سے مطلب رہتے ہیں، ان کو دنیا چھوڑ کے جانے کا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی لائف سٹائل دیکھتے ہوئے، ہاں، ان کو دنیا چھوڑ کے جانے کا نہیں ہے ایسا سمجھ کر کے وہ زندگی گزارا، ایسا لگتا ہے۔ ارے دنیا کو چھوڑ کر جانے والے، آخرت کو مد نظر رکھنے والوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسا آج ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ جائز طریقے سے مت گھر بناؤ، گاڑی مت لو، ضرور ضرورت، اللہ نے ہمارے لیے تو دنیا بنائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اچھی بناؤ، لیکن آخرت کو بھول کر نہیں، ایک ایک پیسے کا حساب اللہ کو دینے کا ہے، ہاں، تو دکھاوا، ریاکاری، جھوٹی شان شوکت کے لیے ایک دوسرے کو ڈبا کر، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، ایک دوسرے کو ٹوپے پہنا کر کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرے ضرورت نہیں۔ مسافر اس طرح کی کامیں نہ کرو، جائز طریقے سے کرو، لیکن اس میں دکھاوا نہ، اپنے لیے آرام کی، ضرورت کی چیزیں خوب خریدو، لیکن دماغ میں رہے کہ دنیا صرف 4 دن کی ہے۔ یہ تو 4 دن ایسے بولنے کا، ورنہ 4 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں، 4 منٹ کیا 4 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں۔ آپ بھروسہ دے سکتے مجھے، میں نہیں دے سکتا کہ میں سلامتی کے ساتھ میں مسجد سے باہر جاؤں گا، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ کب کس کی موت کس وقت پتہ ہی نہیں۔ تو جس زندگی کی گارنٹی ہم ایک 4 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دے سکتے، اب اس زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی ہم کیا کریں؟ خراب کریں، برباد کریں؟ بیوقوف بھی نہیں کرے گا، میرے سے عقل مند بیوقوف بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ چلے یہ ایک بسکٹ کھاؤ، اس کے بعد تمہارے کو تھپڑ ملے گا بولے تو کون بھی بسکٹ نہیں کھائے گا، بیوقوف بھی نہیں کھائے گا۔ ادھر بسکٹ تننا ہوا، ادھر پننا نہیں کاٹ دیا ہوا، کوئی کھائے گا؟ اس کو بولو یہاں سے وہاں تک چلنے کا ہے، ذرا تکلیف ہے، یہاں سے وہاں تک بہت بڑی کیا ہے، ایک برج بنا دیا ہے، اس کے اوپر چلنے کا ہے،
بعد میں تیرے کو انعام و چنام، تو چلنے پہ راضی ہو جائے گا چاہے گر جاؤں میں. کیوں؟ آخر آگے کیا نعمتیں ملنے والی ہے اس کو، بہت بڑا. اس کو بتایا کہ 1 کروڑ روپے دوں گا، 2 کروڑ روپے دوں گا، کیا بھی کرے گا وہ؟ نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ یہ تو جنت ملے گی، تم تھوڑی تکلیف اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت تمہاری بن جائے گی. لیکن ہم دنیا کو جنت بنانے کے فکر میں، دنیا جنت نہیں. تو اسی طرح راستہ چلنے والے کی طرح رہو. راستہ چلنے والے بھی ایسے ہی بڑے بڑے خوابہ دیکھتا نہیں، وہاں بلڈنگ سے بناتا نہیں، وہ گزر جاتا ہے بس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی راستہ چل رہا ہو اور ایک درخت کے نیچے آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا. ایسا ہے میں آیا ہوں دنیا میں چند دن کے لیے، آیا رہا، پھر چھوڑ کر کے میں جانے والا ہوں. جب نبی کے لیے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہی تو ہمارے لیے رہے گی. ہم بھی چھوڑ کے جائیں گے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے آخرت آگے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاری جائے. عن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الحتم. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو میں نے کل بھی پڑھا تھا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا. پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا. دنیا آئے تو آدمی کے ارمان جاگتے ہیں، خواہشات جاگتے ہیں. پیسہ نہیں ہے تو چپ چاپ رہتا ہے، مجبوری کا نام گاندھی جی بولنے کے رہتا ہے. آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اس کے خواہشات، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ لائیں گے، یہ لائیں گے، یہ پہنیں گے، وہ پہنیں گے. میں سچے بول رہی ہوں، تمہیں بولیں گے ہاں مولوی صاحب تم نہ نہیں ہے، اس کے لیے تم جتنے میں رکھا نا الحمدللہ، نہیں گی ہے گی. اللہ جس کو جس حال میں رکھا ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ سب کو دینے والا بھی، نہیں دینے والا بھی، یا کم دینے والا بھی، زیادہ دینے والا بھی وہ اللہ ہی ہے. کس کو کتنا دینا اس کو معلوم. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حرص لالچ سے بچنا چاہیے. ان عروہ رحمہم اللہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تقول واللہ یبنا اختی ان کننا ننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. قال قلت یا خالہ وما کان یعیشکم قالت الاسودان التمر والماء. غور سے سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عروہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ عروہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھانجے ان سے عروہ سے کہتے تھے، اے میرے بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند بھی دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 3. یوں 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے تھے. 2 مہینے میں 3 چاند سمجھتے. تیسرا چاند جو دیکھا وہ پورا مہینہ ہوا نہیں. پہلا چاند، دوسرا چاند، 2 مہینے ہو گئے. تیسرا چاند بھی دیکھا، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا. 2 مہینے گزر جاتے، 3 چاند دیکھتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. آگ نہیں جلتی تھی کا مطلب کیا؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. 2 مہینہ. آپ کتنا بڑا بھی آج غریب ہو. میں نے کہا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ زندہ کیسے رہتے تھی؟ انسان تو ہیں آپ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 کالی چیزوں پر، 2
کالی تھی، اسودان، اسود کالے کو بولتے، ابیض گورے کو بولتے، حجر اسود بولتے تھے، کالا پتھر، حالانکہ وہ پہلے ابیض تھا، اسود ہو گیا۔ تو دو کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی، کھجور ایک پانی۔ ابھی آپ بولیں گے پانی کیسا کالا ہو گیا بولے، ہاں کسے معلوم، بھوک کے مارے، ہاں بھوک کے مارے ہوتا ہے نا، کبھی بی پی لو ہونے میں اندھیرا اندھیرا نظر آتے نہیں، سب کیا کرتے تب ذرا پانی گیری پیتے، نہیں تو شربت اور نارمل ہوتا ہے، بعد میں سب دکھتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے ایسا، نہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ پانی کو بھی کالے سے تعبیر فرمایا، اتنی بھوک میں کھجور اور پانی سے ہم کیا کرتے تھے، زندہ رہتے تھے۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ ہم اگر غریب ہیں، ہم اگر محتاج، یہ مطلب کھانے کے لیے برابر کھانے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، شکر ادا کریں، کیونکہ ہم سے زیادہ تکلیف میں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بیویاں تھے، ان کا گھرانہ تھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے کہ جو غریب لوگ ہوں گے میری امت میں، ان کو میں تسلی کا سامان بن جاؤں کہ جب نبی کی زندگی ایسی تھی، نبی جب وہ اس طرح بھوکے تھے، تو ہم اگر بھوکے ہیں تو اس میں کوئی اللہ ہم سے، جب نبی سے راضی ہیں تو ہم سے بھی راضی رہیں گے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں ہے بت کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے بول کر کے ایمان چھوڑ دینے کا مطلب، کبھی کبھی تو ایسے سوچتے نہیں ہمیں حق پر نہیں ہے، شاید حق پر نہیں رہنے کی وجہ سے تکلیف میں ہے نا، کبھی خیال آرام میں رہے تو ہاں اللہ ہم سے راضی ہیں، ایسا سوچتے، تکلیف میں مطلب اسلام صحیح نہیں رہے گا، ہم جس مذہب پر ہے، جس دین پر ہے وہ صحیح نہیں رہے گا بول کر دین کو چھوڑ دیتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتا ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ آخری زمانے میں ہم لوگوں کو یہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، تو ایسے میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے سمجھ کر اس کو ہی فوکس، اس پر فوکس۔ آج سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کی کیسے ہم حفاظت کریں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اس سے ہم کیا کر لیں۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں کام آتی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو کسی کے بھی ہاتھ نہ فروخت کریں۔ چار پیسے کے لیے بھی لوگ بیچ دیتے ایمان چند پیسوں کے خاطر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنے کے لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے خاطر حرام کرتے ہیں، خود تو برداشت کرتے ہیں لیکن بیوی بچوں کے تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے بول کر کیا کرتے ہیں، حرام میں ملوث ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی گھر میں بھوکے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو وہ بھی صبر کرتی تھی۔ تو آج ہماری بیویوں کو بھی ہم یہی سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شہزادیاں تھیں، اور کتنا بڑا اونچا مقام ہے، وہ ہمارے لیے مائیں ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ تو وہ جب بھوکے تھی تو ہم تم کیا ہے، ایسا بول کر تسلی دیں۔ پہلے زمانے کی عورت ایسے بولتے تھے کہ تم ہمارے گھر کے اندر چاہے ہم بھوکے مر جائے لیکن حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، حلال ہونا چاہیے ہم کو، حلال ایک دم پیور حلال، حرام نہیں چاہیے۔ کام نہیں، کوئی بات نہیں، بھوکتے رہیں گے، پانی پی کر کے زندہ رہیں گے، لیکن الٹے سیدھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بولتی ہیں عورتیں نہیں مجھے وہ ساڑی ہونا، مجھے یہ کھانا ہونا، مجھے وہ چیز ہونا، چپل ایسا ہونا، کیسے کیسے ڈیمانڈ۔ اب وہ ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے مرد کیا کرتا ہے، نہیں کر رہے، اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایمان کی حفاظت کے خاطر حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور دنیا میں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دنیا کے فتنوں سے بچائے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے ہمارا بھی ہمارے اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔